جولیاں ٹیکسلا کی قدیم ترین یونیورسٹی۔ کہتے ہیں پہاڑوں اور کھنڈرات میں آوازیں ٹھہر جاتی ہیں اور پھر دیر سے ان کی بازگشت ہم تک پہنچتی ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں دوستوں کے ہمراہ ایک عرصے کے بعد ٹیکسلا کی قدیم ترین یونیورسٹی جولیا کے کھنڈرات دیکھنے آیا تھا۔ ٹیکسلا اسلام آباد اور راولپنڈی سے تقریباً 32 کلومیٹر دور واقع ہے۔ اس کا قدیم نام تیکشلا تھا۔ یہ پتھر تراشنے والوں کا شہر تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اب بھی اس علاقے کے گرد و نواح میں پتھر تراشنے کے کئی مراکز ہیں۔ کہتے ہیں ٹیکسلا کی تہذیب کا آغاز قبل مسیح کے زمانے سے ہوا۔ اس کی دریافت کا سہرا معروف آرکیالوجسٹ سر جان مارشل کے سر ہے، جس نے ایک گمشدہ تہذیب کا سراغ لگایا اور انتہائی محنت سے وہ آثار دریافت کیے جن سے ٹیکسلا میں رہنے والے لوگوں کی معیشت، معاشرت اور ثقافت کا پتہ چلتا ہے۔ چھٹی کا دن تھا، سردیوں کی نرم دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ بس یوں ہی بیٹھے بیٹھے پروگرام بنا کہ ٹیکسلا کے قریب دنیا کے قدیم ترین یونیورسٹی کے آثار دیکھنے چلیں۔ جولیا کی یہ قدیم درسگاہ بدھ مذہب کے پیروکاروں نے بنائی تھی، جہاں مختلف ممالک سے طلباء آتے تھے۔ میں یہاں پہلے بھی کئی بار آیا ہوں، لیکن اتنی بار آنے کے باوجود بھی اس کی کشش کم نہیں ہوتی۔ ہر بار ایک نیا طلسم مجھے اپنے حصار میں لے لیتا ہے۔ جولیا کی درسگاہ گاؤں سے تقریباً 100 میٹر بلند ٹیلے پر بنائی گئی تھی، جس تک پہنچنے کے لیے تقریباً 200 سیڑھیاں ہیں جن پر چڑھتے ہوئے سانس پھولنے لگتی ہے۔ شاید اسی لیے نصف سیڑھیاں چڑھنے کے بعد بینچ رکھے ہیں جن پر کچھ دیر آرام کر کے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ میں بھی ایک بینچ پر بیٹھ گیا، پانی کی بوتل نکال کر چند گھونٹ لیے اور پھر دوستوں کے ہمراہ سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ میں سوچنے لگا میں یہاں پہلی بار کب آیا تھا، شاید آج سے 35 برس پہلے۔ اس وقت میرے ہمراہ الانا تھے۔ الانا صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ان کی پہچان ایک ماہر لسانیات کی ہے۔ یہ سندھ کی زبان اور ثقافت کے معروف ادارے سندھولوجی کے چیئرمین اور سندھ لینگویج اتھارٹی کے ڈائریکٹر رہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور بعد میں سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے۔ الانا صاحب جیسے متحرک، محنتی اور اپنے کام سے مخلص افراد ہمارے معاشرے میں اب خال خال ملتے ہیں۔ یہ ان دنوں کا تذکرہ ہے جب الانا صاحب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے۔ الانا صاحب کو زبان، کلچر اور ثقافت سے جنون کی حد تک لگاؤ تھا۔ اس وقت میں یونیورسٹی کے انگلش ڈپارٹمنٹ میں بطور لیکچرر کام کر رہا تھا۔ الانا صاحب نے نہ جانے مجھ میں کیا دیکھا کہ جب بھی وہ کسی پرانی جگہ یا کسی تاریخی مقام پر جاتے مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہتے۔ جولیا سے میری پہلی شناسائی الانا صاحب کی بدولت ہوئی۔ یہ آج سے تقریباً 35 برس پہلے کا ذکر ہے، مگر یوں لگتا ہے جیسے کل کی بات ہو۔ ان دنوں جولیا کے بلند مقام پر جانے کے لیے اس طرح کی باقاعدہ سیڑھیاں نہیں تھیں۔ آج سیڑھیاں چڑھتے ہوئے مجھے احساس ہوا وقت کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے اور جاتے جاتے چیزوں کی ترتیب بھی بدل جاتا ہے۔ آج ایک طویل عرصے کے بعد میں یہاں آیا ہوں۔ ہمارا گائیڈ ٹیکسلا کا رہنے والا ایک ادھیڑ عمر شخص ہے، جس نے یہاں کے بارے میں معلومات ازبر کر رکھی ہیں اور ہر آنے والے کو یوں فر سناتا ہے جیسے ٹیپ ریکارڈر کا بٹن آن کر دیا جائے۔ گائیڈ ہمیں بتا رہا تھا کہ جولیا دنیا کی قدیم ترین بدھ یونیورسٹی تھی، جس کی تعمیر 3 صدی قبل مسیح میں ہوئی۔ یہاں دور دور سے لوگ تعلیم اور گیان حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ یہاں ایک بڑا اسٹوپا اور 27 چھوٹے اسٹوپاز ہیں۔ ایک دائرے کی شکل میں چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں۔ دوسری منزل پر ایسے ہی کمرے ہیں جہاں طلباء رہتے تھے۔ اوپر والی منزل پر جائیں تو ایک تالاب نظر آتا ہے جہاں کسی زمانے میں پانی ہوا کرتا تھا۔ ایک اسمبلی ہال جہاں کبھی اسمبلی ہوا کرتی تھی۔ کچن، سٹور، چکی اور کچن میں استعمال ہونے والے آلات۔ میں نے جولیا کی درسگاہ کی چھت سے دیکھا۔ دور درختوں کے جھنڈ نظر آ رہے تھے اور ان درختوں کے درمیان ٹھہری ہوئی خاموشی تھی۔ ہم سب حیران تھے کہ دیواروں کی تعمیر میں استعمال ہونے والے اتنے بڑے بڑے پتھر اتنی بلندی پر کیسے لائے گئے، کیسے ان کو تراشا گیا اور کس طرح جیومیٹری کے اصولوں پر کمروں کی تعمیر کی گئی۔ گائیڈ بتا رہا تھا کہ یہ جگہ بلندی پر تھی۔ لوگ یہاں زندگی کے ہنگاموں سے دور سکون کی تلاش میں آتے تھے۔ یہ بدھ بخشو تھے جنہوں نے دنیا کو تیاگ دیا تھا اور تنہائی کی آغوش میں شانتی کے متلاشی تھے۔ اس کے بعد گائیڈ کیا کہتا رہا مجھے معلوم نہیں۔ میں سوچ رہا تھا
जिंदगी में कौन सा लम्हा होता है जब इंसान जिंदगी के हंगामों से पर्दा कर लेता है और तन्हाई का मुतलाशी हो जाता है। आज जोलियां की दस्तगाह की खुली छत पर एक बड़े पत्थर से टेक लगाए मुझे वो दिन याद आ गया जब मैं अलाना साहब के साथ यहाँ आया था। इत्तफाक से उस दिन कराची की एक यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात का एक ग्रुप भी जोलियां की इस कदीम यूनिवर्सिटी के खंडरात देखने आया हुआ था। ये एक मुख्तसर सा ग्रुप था, तकरीबन 10-12 लोग होंगे। उनके हमरा 2 असातिज़ा भी थे। ग्रुप के लीडर अधेड़ उम्र प्रोफेसर थे। उनके हमरा शोबे की एक लेक्चरर रेहाना थी। तलबा और तालिबात इधर उधर घूमने लगे और उनके असातिज़ा हमारे साथ खुली छत पर आ बैठे। ग्रुप के प्रोफेसर साहब अलाना साहब को जानते थे, इसलिए दोनों खुशगपियों में मसरूफ हो गए। मैं उन्हें महफ़ गुफ्तगू छोड़कर वहां से उठाया और छत के किनारे जाकर दूर तक फैले हुए पहाड़ों पर दरख्तों को देखने लगा। मैं इसी मंजर में महफ था कि एक आवाज़ आई, कहीं आप भी जोग लेने का तो नहीं सोच रहे? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो रेहाना थी। मैंने कहा, जोग सोच कर नहीं लिया जाता, ये तो हम पर वारिद होता है, चुपचाप बैठे बिठाए। जब जिंदगी का कोई मोड़, हालात की कोई लहर हमें जोग के गिरवे रंग में रंग देती है। वो बोली, ये तो फलसफे की बातें, खैर छोड़ें। आपने नीचे बुद्ध का वो बुत देखा है जिस पर हाथ रखकर जो मन्नत मांगे मिल जाती है? मैंने कहा, अच्छा ऐसा है तो फिर तुमने क्या मन्नत मांगी? वो बोली, सच सच बताऊं, मैंने मन्नत मांगी है मेरी शादी हो जाए और मैं कहीं दूर चली जाऊं। हम दोनों हंस पड़े। इस बात को कई बरस गुजर गए। मैं रेहाना से मुलाकात को भूल गया और फिर एक दिन अचानक मुझे उसका खत यूनिवर्सिटी के पते पर मिला, जिसमें उसने बताया था कि उसकी शादी हो गई है और वो कनाडा के शहर टोरंटो में स्कारबरो के इलाके में चली गई है, जहाँ उसके खामद का एक सुपर स्टोर है। लेकिन शादी के बाद जल्दी उसे एहसास हो गया कि उसका शादी का फैसला गलत है। अब वो खामद से अलग अपने अपार्टमेंट में रहती है। एक डिपार्टमेंटल स्टोर में सेल्स गर्ल के तौर पर काम करती है और किसी से नहीं मिलती। कभी कभी उसका जी चाहता है कि जोगियों की तरह वीरानों में निकल जाए, जहाँ उसके चारों तरफ तन्हाई का राज हो। आज जोलियां की दस्तगाह की खुली छत पर एक बड़े पत्थर से टेक लगाए मुझे यूं लगा जैसे गया वक्त फिर से लौट आया हो, जैसे 35 बरस पहले का मंजर फिर से जाग उठा हो। मैंने दूर पहाड़ों पर दरख्तों को देखा, वैसी खामोशी थी। मुझे रेहाना से गुफ्तगू की बाज़गश्त सुनाई दी, जोग सोच कर नहीं लिया जाता, ये तो हम पर वारिद होता है, चुपचाप बैठे बिठाए। जब जिंदगी का कोई मोड़, हालात की कोई लहर हमें जोग के गिरवे रंग में रंग देती है। कहते हैं पहाड़ों और खंडरात में आवाज़ें ठहर जाती हैं और फिर देर से उनकी बाज़गश्त हम तक पहुँचती है। आज भी ऐसा ही हुआ था।